بہت عجیب صورتحال تھی۔ پروجیکٹر سے ویڈیو فوراً بند کر دی گئی تھی، مگر اتنی ٹینشن میں بھی سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ ایک احان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے تھے، تبھی ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔ بیگم نے جب اتنی دیدہ دلیری سے ڈائمنڈ رنگ مانگ ہی لی تھی تو کوئی خراج تحسین پیش کرنا تو بنتا ہی تھا نا۔ وہ اوپر آیا تو کوئی نہیں تھا، سنجیدگی سے چلتا پچھلے لان کی جانب آیا کہ ویڈیو میں دیکھ چکا تھا یہ کارنامہ میڈم نے کہاں سے سر انجام دیا ہے۔ احان کے اتنے خطرناک تیور لیے لان میں آتا دیکھ سب ہی دبی دبی ہنسی ہنسے تھے، جبکہ اصاوری یہ کارنامہ سر انجام دے کر بینا سمیت وہاں سے گدھے کے سر سے سنگ کی مانند غائب ہو چکی تھی۔ لیکن آج احان اسے بخشنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ مما اصاوری کدھر ہے؟ احان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ابھی تک تو ادھر ہی تھی، اب ایک ہری بلا کے خوف سے جانے کہاں جا چکی ہے، رواحہ نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، مگر آنکھوں سے شرارت چھلک رہی تھی۔ احان نے اپنی ماں کو شکایتی نگاہوں سے دیکھا اور اسے ڈھونڈنے واپس لاؤنج کی جانب آیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تھا جہاں اصاوری شاہ ڈریسنگ میں دبک کر بیٹھی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اصاوری کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا، مگر اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا فون رنگ ہوا۔ احان نے فون یس کر کے کان کو لگایا اور 2 منٹ کے اندر فون سنتے اس کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اس کے ماتھے کے بل دیکھ کر اصاوری کے ماتھے پر بھی پسینہ آیا تھا۔ وہ فون رکھ کر ڈریسنگ تک آیا۔ تمہارے ساتھ تو تمام حساب میں آ کر بباک کرتا ہوں اصاوری شاہ، تمہارے ہوش تو اب ٹھکانے لگانے پڑیں گے، اس نے اس قدر سسراتے لہجے میں کہا کہ اصاوری کو جھرجھری سی محسوس ہوئی، مگر اسے بیڈ سے اپنے سائڈ ڈرا سے مخصوص چیزیں لے کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر اصاوری کی کب سے اٹکی سانس بحال ہوئی تھی اور اس نے اپنا سر پیٹ کر آئندہ اس ہرے راکشس سے نہ الجھنے کا پکا فیصلہ کر ہی لیا۔ ساحر کمرے میں داخل ہوا تو وہ حسب معمول جینس کی پینٹ اور ریڈ شارٹ فراک پہنے، اسکارف گلے میں ڈالے، یوگا کے سٹائل میں زمین پر آسن لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر گہرا مسکرایا اور قریب آ کر بیڈ پر بغور بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ خود پر پڑتی ان گہری نگاہوں کی تپش نے فلزا کا دھیان خراب کیا تو اس نے پھٹ سے اپنی بند آنکھیں کھول دیں۔ سامنے دیکھا تو اپنی پرشوق سمندر سے بھی زیادہ گہری نیلی نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ فلزا سر جھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھی اور اسے نظر انداز کر کے پلٹ کر وہاں سے جانے لگی، لیکن اس کی آواز پر اس کے قدم اپنی جگہ منجمد ہوئے۔ زی یہ لو فون، اس میں ایک فون ریکارڈنگ کے ذریعے اپنی مما کو یہ میسج دے دو کہ تم بالکل ٹھیک اور پرسکون ہو، ایک خاص مشن پہ ہو اور محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ اس نے پرسکون ہو کر کہتے بے پرواہی کی حد کر دی تو فلزا حیرت سے پھیلی آنکھوں سے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ کاش کہ میں مما کو بتا سکتی، میں دنیا کے خطرناک ترین سنکی سائیکو آدمی کے پاس نہایت غیر محفوظ ہوں، وہ دانت پیس کر بولی تو ساحر قدم قدم چلتا اس کے بے حد قریب آیا۔ فلزا بغیر خوفزدہ ہوئے وہاں کھڑی رہی، مگر جب وہ بے حد قریب آ کر بھی آگے بڑھنے سے نہیں رکا تو فلزا کے ماتھے پر بل آئے۔ تمیز کا مظاہرہ کرو، پہلے مجھے بتاؤ بیبی کہ تم کس اینگل سے خود کو محفوظ تصور نہیں کرتی میرے ساتھ۔ ساحر کا لہجہ سرسراتا سا تھا، اس کے قدم آگے بڑھتے رہے اور فلزا کے نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے۔ دور رہو مجھ سے، فلزا چلائی، کیا میں نے تمہیں کبھی ہرٹ کیا یا کبھی نکاح کے بعد تم سے کوئی زور زبردستی کی؟ وہ دیوار سے لگی تو ساحر نے اس کو کندھوں سے سختی سے تھاما۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، سو کالڈ حیوان، دور رہو مجھ سے۔ فلزا بھوکی شیرنی بنی اس کے دستے گرباں ہوئی، مگر ساحر نے اس کی ٹانگوں کو اپنے گھٹنے سے لاک کر کے اس کے بازو ہاتھوں میں جکڑ کر بہت آسانی اور بہت جلد اس پر قابو پایا تھا۔ ساحر، فلزا بری طرح جھٹپٹاتی چلائی تھی، 2 آپشن ہیں میرے روح کے سکون، یا تو جو بولا ہے وہ ویڈیو میسج دے دو، یا پھر آج رات کے لیے میری باہوں میں سو کر خود کو غیر محفوظ ہونے کے تمام خدشات سچ ثابت کر دو۔ ساحر نے اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا۔ گو ٹو ہیل، چھوڑ دو مجھے، دیتی ہوں ویڈیو میسج۔ فلزا فنکاری تو حسب معمول مسکراتا پیچھے ہٹا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ فون اسے تھمایا تھا جو کہ فلزا نے جھپٹنے کے سے انداز میں اس سے چھین لیا۔ وہ ریلیکس ہو کر میسج دیکھ کر اسی وجہ سے ساحر جا کر واش روم میں بند ہو گیا۔ فلزا نے حیرت سے اس کی پیٹھ کو گھورا، وہ اتنا پاگل تو نہیں تھا کہ اسی فون تھما جاتا، کچھ تو چل رہا تھا اس کے دماغ میں، وہ ویڈیو میں اس کے بارے میں کچھ بھی انفارمیشن دے سکتی تھی تو اس پر یہ مہربانی کس لیے؟ فلزا نے فون کھنگالا جو کہ حسب توقع بالکل کھٹارا تھا، نہ کوئی سم نہ نمبر، اسے سرد سیاہ پڑی۔ فلزا بھی سر جھٹک کر اپنی ماں کے لیے ذرا تشویش بھرا میسج ریکارڈ کرنے لگی۔ وہ میسج ریکارڈ کر چکی تو وہ واش روم سے باہر آیا اور اس کے ہاتھ سے فون تھام لیا، پھر ایک نمبر ڈائل کیا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ساحر دروازے کی طرف آیا اور اپنے وفادار کو میسج والا فون دیا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی تمام کارروائی دیکھی گئی، اس کے گارڈ کو ساحر کو دیا، وہ لے کر ڈریسنگ تک آیا اور اس میں رکھ دیا۔ فلزا سر جھٹکتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ اس کے 3 دن بعد کی بات تھی کہ جب ساحر کہیں گیا تھا اور آج 3 دن کے بعد اس کے پاس روم میں آیا تھا۔ اس نے فلزا کی جانب دیکھا تو وہ اس وقت بلو پینٹ اور بلو ہی شارٹ فراک کے اوپر گرم سویٹر میں تھی۔ ساحر ڈریسنگ سے وہ باکس لایا، اس نے باکس کھول کر اس میں سے ایک لیڈی لیدر لانگ جیکٹ اور لانگ شوز نکالے اور فلزا کی جانب بڑھائے۔ آؤ بیبی،
تمہیں اپنا گرین ہاؤس، اینیمل ہاؤس اور رین فارسٹ کی سیر کرواؤں، کیا یاد کرو گی کس سخی سے پالا پڑا ہے؟ ساحر کے کہنے پر فلزا نے انکار کے لیے منہ کھولنا چاہا جب اس نے اپنے انگوٹھے سے اس کے لب رب کر ڈالے۔ آہاں، انکار کرو گی ہڈی ٹڈی، تو یہ موقع دوبارہ نہیں دوں گا تمہیں۔ ساحر کے ڈوٹوک لہجے سے وہ چونکی تھی، کچھ سوچ کر بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکا اور اس کے دوسرے ہاتھ سے جیکٹ اور شوز لے کر پہن لیے۔ ساحر مسکراتا اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیے باہر نکلا۔ شیشے کی بڑی دیواروں کے پار باہر بڑے بڑے پتھروں کی چٹانی دیواروں کی چار دیواری تھی۔ وہ اسے لیے گھر کے پچھلی جانب نکل آیا۔ پچھلی جانب کے بڑے مضبوط ترین لوہے کے گیٹ سے باہر نکلے تو فضا کی آنکھیں اس گھنے جنگل کی شروعات دیکھ کر حیرت سے پھیل گئیں۔ ساحر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو نامحسوس طریقے سے وہ جو ارد گرد کے قدرتی نظارے میں کھوئی ہوئی تھی، اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ کچھ دور دور درختوں کے جھنڈ سے نکل کر وہ گھنی سبز جھاڑیوں سے باہر آئے تو آگے ایک بہت بڑی رنگ کے پانی کی ندی تھی، لیکن اس کے دو گارڈز پہلے ہی ایک بوٹ تیار کیے وہاں ان کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ساحر نے اسے کمر سے سہارا دے کر بوٹ میں بیٹھنے میں مدد دی۔ وہ خاموشی سے بوٹ کے درمیان بیٹھ گئی اور ساحر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جانتی ہو زی، ایمیزون کا جنگل دنیا کے 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ زمین کی 20% آکسیجن صرف ایمیزون کے درخت اور پودے پیدا کرتے ہیں۔ دنیا کے 40% جانور، چرند پرند، حشرات اور ارض ایمیزون میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ علاقے اتنے گھنے ہیں کہ وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ دن میں بھی رات کا سما ہوتا ہے۔ دریائے ایمیزون میں مچھلیوں کی 30,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ جنگلات 60% جاندار ایسے ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں۔ یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ وہ پرندوں تک کو دبوچ دیتی ہیں۔ یہاں پھلوں کی 30,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ مہم جو اور ماہر حیاتیات ابھی تک اس جنگل کے محض 10% حصہ تک ہی جا سکے ہیں۔ اگر ایمیزون کے گھنے جنگلات میں ہوں اور موسلا دھار بارش شروع ہو جائے تو تقریباً 12 منٹ تک آپ تک بارش کا پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ ساحر بول کر خاموش ہوا تو اس کی نالی سے اتنی امپریس ہوئی، مگر اس کی باتیں ہوا میں اڑانا بھی ازحد ضروری تھا۔ تم اگر اس جنرل نالج کی وجہ سے مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو اپنی انفارمیشن اپنے پاس ہی رکھو، میں خود بھی گوگل کر سکتی ہوں یہ سب۔ وہ ناک چڑھا کر بولی تو ساحر نے اسے گھورا، پھر تو ایمیزون بھی تمہارا ہی ہم نام ہے۔ ہم مزاج، تبھی تو لوٹ پھیر کر تم یہاں تک پہنچ گئی۔ ساحر نے اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب؟ فلزا نے آئی برو جھکائی تھی۔ مطلب کہ ایمیزون ایک قدیم یونانی لفظ ہے جس کا مطلب لڑاکو عورت، یعنی تم۔ ساحر نے کہتے آنکھ بند کرتے اسے آنکھ لگائی اور اس جنگل میں رہنے والے جنگلی وائلڈ مین پاگل سنکی تم۔ وہ دانت پیس کر بولی تو ساحر کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ تقریباً 20 منٹ میں وہ دوسرے کنارے تک پہنچ گئے۔ ساحر نے اسے تھام کر بوٹ سے کنارے پر اتارا۔ فلزا نے دیکھا کنارے پر قدرے آگے جا حد نگاہ جالے دار دیواریوں سے ایک چار دیواری اور آسمان پر اسی جال سے ایک چھت بنائی گئی ہے۔ وہ تھوڑا سا پیدل چل کر اس جال دار چار دیواری کے سلاخ دار گیٹ تک پہنچے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں جابجا گارڈز کھڑے تھے۔ ساحر اس کا ہاتھ تھامے پڑے گیٹ سے اس چھوٹے سے اینیمل اور برڈ زو میں داخل ہوا۔ فلزا مبہوت سی یہ سب دیکھ گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے سے ایک جانب لے کر آیا جہاں ایک گلاس وال کے پار پتھروں سے ایک چھوٹا سا واٹر فال بنایا گیا تھا۔ ساحر نے بغور اس واٹر فال پر گرے پودوں کے پتوں کی جانب دیکھا، پھر فلزا کی جانب دیکھ ایک پتے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو زی، یہ گلاس فراگ ہے۔ ساحر نے اسے ایک جانب متوجہ کیا تو فلزا نے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ اس جنگل کا ایک انوکھا ترین اور غیر معمولی جاندار۔ اس کی بیلی کی اسکن دیکھو کتنی پتلی ہے کہ اس کی باڈی کے آرگنز دکھائی دے رہے ہیں، حالانکہ اس کی ہارٹ بیٹ بھی دکھائی دے رہی ہے۔ فلزا کو یہ سب بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ قدرت کی نشانیاں تھیں جو خود کے ہونے کا ثبوت دیتی تھیں۔ آؤ ایک اور چیز دکھاؤں۔ وہ اسے لیے آگے بڑھا۔ کچھ ہی دور جا کر ایک گلاس باکس سے قریب کھڑا ہوا۔ فلزا اس گلاس باکس میں موجود پتوں کو بغور دیکھ رہی تھی جبکہ ساحر کے لبوں پر ایک شریر سی مسکان تھی۔ پتوں پر کچھ نہیں ہے زی، اس باکس کی زمین اور مٹی میں دیکھو، تمہارے لیے سرپرائز ہے، ساحر نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو فلزا کی نگاہ باکس کے اندر موجود بھربھری گیلی مٹی پر پڑی تو پہلی مرتبہ خوف سے تیزی سے سفید پڑی تھی اور پہلی بار خود سے قریب ہو کر ساحر کی شرٹ مٹھی میں دبوچی۔ باکس کی مٹی پر کلبلاتے بڑے بڑے کالے سیاہ سینی پیڈ کن کھجورے اپنی بے شمار سیاہ ٹانگوں سے ادھر ادھر پھرتے اس کا دل بری طرح خراب کر گئے تھے۔ ساحر نے جھک کر اس کے کان میں شرارت بھری سرگوشی کی۔ یہ ایمیزون کے جائنٹ سینی پیڈ ہیں اور ان کی لمبائی 12 انچ ہو سکتی ہے۔ سوچو زی، اگر تم کوئی گستاخی کرو، مجھ سے برداشت نہ ہو اور میں تمہیں اس باکس میں پھینک دوں تو کیا ہو؟ یہ لمبی لمبی ٹانگیں تمہارے اس مرمری بدن میں گاڑ دیں۔ اور ساحر پلیز، فلزا چلائی تھی اور گریبان سے اس کی شرٹ دبوچ کر اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ تم کیوں ہو اتنے بے رحم بے درد حیوان؟ فلزا نے اپنا سر اس کے سینے پر مار کر کہا۔ ساحر نے اس کے لہجے میں نرمی محسوس کر کے ایک دم سنجیدہ ہو کر اس کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے گزرتی آہینے سینے میں بیجا۔ جسٹ جوکنگ میری جان، کچھ بھی ہو جائے یہ مان اپنی ہی جان کو کبھی ہرٹ نہیں کر سکتا۔ فلزا گھبرا کر جلدی سے ہوش میں آئی اور اس سے ایک دو قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اسے کچھ کہتا کہ ساحر کا فون رنگ ہوا تھا۔ تم یہیں رکو زی، میں فون کال ریسیو کر لوں۔ وہ
کہتے ہی درختوں کی جھنڈ کی ایک جانب چلا گیا اور فلزا کو بس اتنا ہی موقع درکار تھا، وہ تیزی سے اس طرف آئی جہاں سے وہ لوگ اندر انٹر ہوئے تھے۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے قدموں کی رفتار اور چہرے کے تاثرات نامل کیے۔ یس میم، کچھ چاہیے آپ کو؟ ہاں، وہ بورڈ میں میرا کلب رہ گیا ہے، وہی لینا ہے مجھے۔ وہ نارمل بات کرتی ان دو گارڈز کے قریب تر آئی، لیکن بہت اچانک اس نے ان پر حملہ کیا تھا۔ ایک گارڈ کی گردن کی مخصوص نس دبا کر اسے بے ہوش کیا اور دوسرے کو بھی کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہاتھ میں پکڑے پتھر سے اس کے سر پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیا اور بہت تیزی سے گیٹ سے نکل کر ایک دائیں جانب بھاگی۔ ساحر فون سن کر واپس آیا تو وہاں سے غائب تھی اور بہت جلد بہت کچھ سمجھتے گیٹ کی جانب بھاگا، مگر سامنے بے ہوش پڑے گارڈز کو دیکھ کر پریشان ہوا۔ وہ قدموں کے نشان دیکھتا تیزی سے اس طرف بھاگا جدھر فلزا گئی تھی۔ وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف تھا، اسی لیے تیزی سے بھاگتا۔ اس کے بھاگنے کی آواز اور پتوں کی سرسراہٹ سن کر اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ زی، واپس آؤ۔ گھنے تاریک جنگل میں ساحر کی بھاری آواز گونجی تو اندھا دھند بھاگتے فلزا کے بھاگنے کی رفتار مزید تیز ہوئی۔ نو، نہیں آؤں گی، مجھے اکیلا چھوڑ دو تم، وہ چلائی۔ زی، میں بہت جلد تم تک پہنچ جاؤں گا اور آئی سے اور اب کی بار بہت بھیانک سزا ہوگی۔ لیو می الون ساحر، فلزا نے چلا کر اسے اس کے پیچھے آنے سے خبردار کیا۔ زی، یہاں ایسے زہریلے انسیکٹس ہیں، اگر کسی انسان کو کاٹ لیں تو وہ چند سیکنڈز میں مر جائے، اسی لیے رک جاؤ فلزا۔ ساحر کی پریشان حال اور غصے سے بھرپور دھاڑ جنگل میں دور دور تک گونجی تھی۔ ہاسٹل میں ایک ایمرجنسی آن پڑی تھی۔ امن اس دن کا گیا، آج چوتھے دن وائٹ پیلس لوٹا تھا۔ آج پھر لاؤنج سے گزرتے ایک مخصوص کمرے کی جانب نگاہ اٹھی تو ایک پرسوز وقت، وہ جان لیوا حادثہ، وہ تکلیف یاد آتے ہی اس کا دم سا گھٹنے لگا۔ یہ کمرہ تب سے ہی لاکڈ تھا اور کسی نے دوبارہ اسے کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب بھی شفا نے اس کا ضروری سامان سیکنڈ فلور پر قدرے الگ ہی بنے اس کے پسندیدہ کمرے میں سیٹ کروا دیا تھا۔ امن کافی دیر کھڑا اس بند کمرے کے دروازے کو سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جب شفا اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی اور اسے یہ گمسم سا سامنے کھڑا پایا۔ کیا بات ہے میرے پرنس؟ شفا نے اس کے قریب آتے اس کے آہنی مضبوط توانا بازو کے گرد اپنے بازو حمائل کیے۔ مما، موزہ کدھر ہے؟ کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اس دن میں آپ کے ہی روم میں چھوڑ کر گیا تھا نا اسے؟ امن نے حیرت سے پوچھا، جبکہ شفا کے چہرے سے مسکان غائب ہوئی۔ وہ تو یہاں رکی ہی نہیں، بڑے پاپا کے اصرار کے باوجود وہ اسی دن انیکسی اپنے بابا سمیع خان کے پاس چلی گئی تھی۔ اسی دن سے ادھر ہی ہے، ہم بھی وہاں اس سے ملنے جاتے رہے، مگر وہ کسی سے نہیں ملی اور ادھر بھی نہیں آتی۔ آج شام نکاح کی تقریب کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں، اب تو تم ہی اسے ہینڈل کر سکتے ہو۔ شفا نے اسے دھیمے سے تفصیلات بتائیں تو امن نے اپنے لب بھینچے لیے۔ میں خود دیکھ کر آتا ہوں اسے مما، آپ پریشان مت ہوں، کہتے لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ انیکسی کے اپنے کمرے میں اندھیرا کیے پلنگ پر بیٹھی لیٹی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ جب سے یہاں آئی تھی نارسائی کے کرب و اذیت نے دم گھوٹ رکھا تھا۔ اس دن امن اسے شفا کے کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا، مگر وہ وہاں زیادہ دیر ٹھہر ہی نہیں پائی۔ رگوں میں خون منجمد کرتی اذیت نے اسے بے چین کیا تو انیکسی چلی آئی۔ یہاں بھی کب سکون نہ آیا تھا، اب بھی برسوں پرانے اس دن کی سوچتے ہی دل میں ابال اٹھ رہے تھے۔ کیا ستم کہ کوئی ہوگا اس جیسا سیاہ بخت جو خود اپنے پیروں سے چل کر اپنی بربادی کی جانب گیا ہو۔ یہ سوچتے ہی اس آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ باہر وہ تیز قدموں سے چلتا انیکسی کے دروازے تک آیا، مگر یہاں آ کر قدم اپنی جگہ تھم سے گئے تھے۔ برسوں بعد امن آریان پاشا اسی انیکسی کے دروازے کے باہر کھڑا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ڈارک چاکلیٹ براؤن ٹو پیس میں وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے 6 فٹ سے نکلتا قد، شاندار بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار، مضمون ترین اعصاب کا مالک تھا، مگر اب اس کے اعصاب بری طرح چٹک رہے تھے۔ تب آنکھوں میں سرخی اور نمی تھی۔ وہ ادھر ہی کھڑا رہتا جب سمیع خان اندرونی دروازہ کھول کر باہر آیا اور اسے دروازے پر ایستادہ پا کر متحیر سا ایک سرد و طویل سانس کھینچی۔ امن بابا معجزہ کدھر ہے؟ امن نے ان کی بات مکمل نہیں ہونے دی اور اپنا مدعا بیان کیا۔ امن بابا، وہ اپنے کمرے میں ہے، عجیب ضد پر اڑی ہے کہ ابھی کہتی ہے مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ سمیع خان نے بے بسی سے اپنے لب کچلے، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ کہتے امن نے ان کے پہلو سے گزرتے اندر جانا چاہا۔ امن بابا، سمیع خان نے اسے روکنا چاہا تھا۔ پلیز بابا۔ امن کے لہجے میں عاجزی تھی، وہ کچھ بھی کہے سنے بغیر اندر جا چکا تھا۔ سمیع خان نے باہر نکلتے جاتے وقت دروازہ بند کر دیا کہ وہ اچھی طرح جانتا تھا اب امن آریان پاشا اپنے دل کے علاوہ کسی کی نہیں سنے گا۔ امن بغیر آواز کے اس نیم تاریک کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیڈ پر لیٹی ہنچیوں کے ساتھ روتی اب جانے اپنا کون سا کام غلط کرنے میں مصروف تھی۔ امن دھیمے قدم اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھا، بیڈ کے قریب بہت آہستگی سے اس کی پشت پر نیم دراز ہوا۔
معجزہ جو ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہچکیاں دبانے کی ناکام کوشش میں تھی، اپنی پشت پر ایک جانی پہچانی آہٹ اور مردانہ کلون کی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی تو تکیہ بری طرح مٹھیوں میں دبوچ دیا۔ جب کافی دیر امن نے اسے مخاطب نہیں کیا بلکہ اپنی کمر اس کی کمر کے نگاہوں کے ساڑھ میں قید محسوس ہوئی تو معجزہ اپنے آپ میں ہی سمٹ سی گئی۔ امن، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپارٹمنٹ لے جا، اس کی گھبرائی سے آواز آئی تو امن نے ہاتھ بڑھا کر اس کا رخ نرمی سے اپنی جانب گھمایا۔ معجزہ نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ امن نے بغور اسے دیکھا جو اب اس کی پناہوں میں گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ گلابی لب کپا رہے تھے اور بوجھل بھیگی گنی پلکیں لرز رہی تھیں۔ امن نے جھک کر اس کے پلکوں سے وہ آنسو چنے تو معجزہ نے اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچی۔ امن نے اس کے بالوں کی شریر لٹیں اس کے سبھی چہرے سے ہٹاتے اس کے کان میں بوجھل سرگوشی کی۔ ہمارے عشق کی خاطر اس خوبصورت شروعات کے لیے وہ ہولناک ماضی بھول جاؤ جزا، نہیں تو میں اپنے طریقے سے تمہیں دنیا بھلا دوں گا۔ میں تمہیں وہ تلخ یادیں یاد رکھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گا۔ خود سے سب کچھ بھول جانے کی کوشش کرو، میرا طریقہ شاید تم برداشت نہیں کر سکو۔ ہم دونوں مل کر ایک خوشگوار یادیں بنائیں گے کہ ہماری زندگی میں اس سے پچھلی یادوں کی گنجائش باقی ہی نہ بچے۔ بولو، کرو گی نا جزا؟ ایسے وہ رونا بھول بھال کر آنکھیں بند کیے بامشکل ہی ہاں میں سر ہلا پائی۔ دیٹس لائک مائی سویٹ کوکومو، امن نے کہتے ہی اس کی چھوٹی سی ناک پر اپنے لب رکھے۔ معجزہ مچل گئی اور گہری سی سسکی بھری۔ آج پھر ہمارا نکاح ہے جزا، مدتوں بعد انتظار کے یہ پل نصیب ہوئے ہیں اور میں انہیں ایسا جینا چاہتا ہوں کہ ہم ان لمحات کو ابر بنا دیں۔ میرا ساتھ دو گی نا معجزہ؟ امن کی گھبیرتا سے بھرپور آواز میں یہ کہا تھا کہ امن کو اس کے دل کی دھڑکن اپنے سینے میں بجتی سنائی دی۔ معجزہ نے لرزتے اس کی شرٹ اپنے ہاتھ میں جکڑی اور ایک مرتبہ پھر آہستگی سے سر اسبات میں ہلایا۔ امن نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ پرامس کرو جزا، عاجزی بھرا لہجہ تھا۔ پرامس، مگر آپ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی اپنا اصلی مسئلہ بتانے لگی تو امن گہرا مسکرایا۔ کیا تم چاہتی ہو جزا کہ میں ہر وقت تمہارے پاس، تمہارے قریب رہوں؟ وہ اس کی آنکھوں کو اپنے لمس سے بوجھل کرتا پوچھنے لگا تو جزا کی زبان تالو سے چپک گئی۔ امن معنی خیز سا مسکراتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو ریلیکس کرتا نرمی سے بیڈ سے نیچے اترا تھا۔ پاشا ابراہیم نے تعجب سے پوچھا، پھر اس کا اطمینان ملاحظہ کیا۔ تب اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل پاشا ابراہیم کو تھمائی۔ بڑے پاپا، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے فضلہ برازیل میں ہے۔ اس نے انہیں فائل دکھائی اور اسے ایک ویڈیو میسج دیا۔ تب مسوہم خان نے کچھ کہنا چاہا لیکن ماہر، میں ہر طرح سے تمام تحقیق اور تسلی کر چکا ہوں ڈیڈ، حتیٰ کہ میں اس کی ماں کو بھی پہلے سے ہی جانتا تھا۔ ماہر خان نے اطمینان سے کہا، مگر وہ ایک کرمنل ہے بڑے پاپا۔ ارشد نے پہلو بدل کر کہا، ہمیں بھی اکثر لوگ کرمنلز ہی سمجھتے ہیں۔ ماہر خان نے کہا تو ارشد لاجواب ہو گیا۔ لیکن بچی واپس کب آئے گی؟ آریان پریشان ہوا تھا۔ بہت جلد وہ اسے صحیح سلامت خود یہاں چھوڑنے آئے گا اور بڑے بڑے رازوں سے پردے بھی ہٹانے وہ لوٹ کر آئے گا۔ ماہر خان کے جواب نے سب کو پرسکون کر دیا تھا۔ بڑی ماں کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا بڑے پاپا، خضر نے پریشانی سے ماہر خان کو بتایا۔ میں ہینڈل کر لوں گا، مگر آہان کدھر ہے؟ نکاح کا وقت ہو چکا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ ماہر خان نے ارشد سے پوچھا، بڑے پاپا وہ کراچی گیا ہے، ایمرجنسی تھی کوئی، کسی بڑی سازش کی بو آ رہی ہے۔ خان شمشان خیل اور حشمت راؤ آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، اسی کی تحقیق میں لگا ہے، ارشد نے کہا تو ماہر خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تسلی ہو گئی ہے تو آپ لوگ لان میں جائیں، میں رواحہ کو لے کر آتا ہوں۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے بڑے پاپا کہ آپ لوگ جائیں اور کباب میں ہڈی مت بنیں، اتنے دنوں بعد ایک ملاقات ضروری ہے۔ خضر نے کچھ اس انداز میں کہا تھا کہ ماہر خان اس عمر میں بھی بری طرح چیپ گیا۔ سب ہنس دیے۔ ماہر خان نے خضر کو ایک ہری ہری گھوری سے نوازا۔ کیا بڑے پاپا اس عمر میں بھی شرما رہے ہیں؟ وہ ہنس دیا۔ امن کدھر ہے؟ میں اس کے لیے بے تحاشا خوش ہوں۔ ماہر خان نے اس چھوٹی آفت کا دھیان خود پر سے ہٹانے کو پوچھا، اسے پنکی دادو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، صحیح شامت آئی ہے ڈاکٹر صاحب کی، جو پنکی دادو لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ جانے کون کون سے ارمان نکالے جا رہے ہیں، زہرہ بندی، شگن کا دھاگا، گانا باندھنا اور جانے کیا کیا۔ خضر نے بتایا تو سب ہنس دیا۔ پاشا لوگ سب بیسمنٹ سے باہر چلے گئے۔ ماہر خان اوپر لاؤنج کی جانب چلا گیا۔ خضر وہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنی کنپٹیاں سہلانے لگا۔ میری حسرت کے جنازے کو اٹھانے والے، کتنے بے درد ہیں یہ لوگ زمانے والے۔ کوئی اپنا نہیں، مطلب کی ہے دنیا ساری، اب کہاں ملتے ہیں وہ یار پرانے والے۔ میں دعا دیتا ہوں سدا نیندیں ہوں مبارک تجھ کو، ہجر کا درد مجھے دے کے جگانے والے۔
ان کے سینے میں کبھی جھانک کے تو دیکھو تو صحیح کتنا روتے ہیں۔ اوروں کو ہنسانے والے۔ جبران جو کہ بیسمنٹ سے باہر جانے لگا تھا اداسی سے خسر کے قریب آیا اور اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ بی بریو ینگ مین، جب جانتے ہو اثرات ایسے ہیں کہ وہ خوشی کھو دو گے تو اسے ایکسیپٹ کرنے کی ہمت کرو۔ جانتا ہوں اس تکلیف دہ مرحلے سے بار بار گزر چکا ہوں، مگر کبھی ہمت نہیں آ رہی تھی، تبھی تو اپنے صبر کے پھل کے طور پر تمہیں پایا تھا۔ جبران نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کربواسیت کی انتہا سے اس کے ماتھے کی رگیں پھول گئی تھیں۔ آپ کی لاڈلی بھتیجی نے مجھے برباد کر دیا ہے ڈیڈ، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ بے بسی سے اپنے لب کچلتا بولا تو جبران کو دل سے اس کی تکلیف محسوس ہوئی۔ میری لاڈلی بھتیجی، تمہاری لاڈلی محبت بھی ہے برخوردار، اس لیے اس کے حق میں اپنا دل نرم رکھنا۔ جبران نے اسے تنبیہ کی۔ اچھا اب امن کے لیے اٹھو، اپنے چہرے پر وہی مسکراہٹ لاؤ اور باہر چلو۔ برسوں بعد اس کی زندگی میں یہ دن آیا ہے، اس کے لیے تمہیں وہی خضر بننا پڑے گا جو محفل کی جان ہوا کرتا ہے۔ جبران نے اداسی سے کہا تو وہ تلخی سے مسکراتا باہر نکلا۔ جبران کے ہمراہ وہ لان میں آیا تھا جہاں رنگ و بو کا سیلاب سا امڈ آیا تھا۔ وہ لان میں داخل ہوا، جبران اسٹیج کی جانب چلا گیا۔ ابھی وہ قدم آگے بڑھاتا کہ وہ آرنج لہنگے میں سر تا پیر سجی سوری جان بوجھ کر اس کے سامنے آئی تھی۔ خضر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور تلخی سے مسکرایا۔ یہ میک اپ اور مصنوعی بناؤ سنگار بھی اس کی بگڑتی طبیعت، جسم پر بنے سیاہ دھبے، آنکھوں کے گرد بنے حلقے اور اس کی گرتی کمزور طبیعت کو بالکل نہیں چھپا سکے تھے۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ الیزا چند قدم کا فاصلہ بھی مٹا کر اس ستمگر کے قریب آئی جو کافی دن سے اس سے خود سے ہم کلام نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے سوال کے جواب میں خضر نے اپنے موبائل میں کچھ ٹائپ کیا تھا کہ ان سب کے موبائل بلوٹوتھ کے ذریعے میوزک سسٹم سے اٹیچ تھے۔ تبھی میوزک سسٹم سے یہ آواز آئی تھی جو کہ الیزا کے پورے وجود کو زلزلوں کی زد میں لے آئی۔ خوبصورت تو بہت ہے تو، لیکن دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ بے وفا تیرا معصوم چہرہ بھول جانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے ہی بغیر کچھ کہے اس پر ایک زخمی سی نگاہ ڈالتا، اسے اپنی جگہ پر ساکت کھڑے دیکھ اس کے پہلو سے گزرتا آگے بڑھ گیا۔ الیزا کے گلے میں ایک پھندا سا اٹکا تھا، آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا۔ وہ بامشکل لڑکھڑا کر قریب لگے ٹیبل کی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ یار دادو، بس بھی کریں، یہ کیا کارٹون بنائے جا رہے ہیں آپ لوگ مجھے؟ ارشد اسے بلانے آیا تو امن کی مسکین سی آواز سن کر دل کیا کہکہا لگا کر ہنسے، مگر ہنسی ضبط کرتا اندر داخل ہوا۔ امن، بڑے پاپا بلا رہے ہیں۔ ارشد کی آواز پر امن نے سکھ کا سانس لیا کہ پنکی جو کہ اس کا صدقہ اتار رہی تھی اس کے کان کے پیچھے سے دل لگا رہی تھی، مسکراتی اپنی پلٹون کے ساتھ باہر کا رخ کیا۔ شکر ہے گلو خلاصی تو ہوئی، امن نے کہتے سرد سانس کھینچی تو ارشد ہنس دیا۔ ارشد نے دیکھا خوشی اور سرشاری اس کی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وائٹ پیلس کے لیے بے تحاشا قیمتی پل تھے۔ تم باہر چلو، میں تمہاری آپی کو لے آتا ہوں، ارشد نے کہا تو امن سر اس بات میں ہلاتا باہر نکل گیا۔ ارشد نے اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ دیا جو کہ پوری طرح تیار تھی ڈریسنگ میں جا کر اپنا ڈریس دیکھا تو ماتھا پیٹ کر رہ گئی کہ سامنے بے تحاشا خوبصورت جگمگاتا سفید لہنگا ہینگر میں لٹکا ہوا تھا۔ ارشد نے کہا تھا کہ اب وہ اسے کبھی سفید لباس میں نہ دیکھے۔ مگر اس لہنگے پر ملٹی کلر کا جگمگاتا بے حد نفیس اور خوبصورت کام تھا جو آنکھوں کو حیران کر رہا تھا۔ وہ اب شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اسے پہنے کہ نہیں، مگر پھر وقت کی کمی اور لباس بھی موجود سے رنگی کام کی وجہ سے اس نے وہ زیب تن کر ہی لیا۔ ہلکے میک اپ، سلور جیولری میں جب وہ آئینے کے سامنے آئی تو اپنی ہی آنکھیں چندھیا گئیں۔ ڈارک گولڈن کرلی بالوں کی آبشار کمر پر کھلی تھی۔ وہ چونکی تھی کہ اپنے پیچھے دروازے پر مقصود آہٹ سے سینے میں دل ایک دم سکڑ کر پھیلا تھا۔ ارشد کمرے میں داخل ہوا، نگاہ سامنے اٹھی تو اسے سفید لباس میں دیکھ کر ماتھے پر بال آئے تھے جو کہ دیا نے بخوبی نوٹ بھی کر لیا، اس لیے وہ ذرا پریشان ہو گئی۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ ارشد، ہمیں نہیں معلوم، مما نے ہمیں یہ لباس بھیجا، ہمیں ابھی پتہ چلا یہ سفید ہے، مگر یہ دیکھیں اس میں کتنا خوبصورت قوس قزح سے رنگوں کا کام ہے۔ دیا نے معصومیت سے گھوم پھر کر ہر اینگل سے اپنا آپ دکھایا تو ارشد کی جان لبوں پر آ گئی، مگر وہ یوں ہی ڈھیٹ بنا کھڑا رہا۔ میں نے کہا تھا نا میں اب تمہیں اس سفید لباس میں نہ دیکھوں، یا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنے رنگوں میں رنگ دوں؟ شاید تم چاہتی ہو کہ میں تمہارا ہر سفید لباس اپنے طریقے سے رنگوں میں رنگ دوں، میں اپنے عشق کے رنگ میں ڈھال دوں۔ برائٹ بٹر فلائی، ارشد نے بوجھل لہجے میں اس سے پوچھا تو وہ مزید گھبرا گئی۔ نہیں ارشد، ہم نے جان بوجھ کر نہیں پہنا نا۔ دیا نے اسے اپنے چہرے پر جھکنے سے پہلے روحان سی ہو کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تو وہ اس کی سادگی پر گہرا مسکرا دیا۔ مگر میں نے تو منع کیا تھا کہ اب باہر جانے سے پہلے یہ سفید لباس میں بھی پہلے کی طرح اپنی محبت کے رنگ رنگنے والا ہوں، ارشد نے سنجیدگی سے کہا، مگر آنکھوں میں شرارت بھری چمک تھی۔ دیا اس کے ارادے
جان کر جی جان سے کانپ گئی تھی۔ ارشن، آپ ہماری تیاری خراب کرنے کے موڈ میں ہیں؟ ہاں، یک لفظی اطمینان بھرا جواب آیا۔ ارشن، آپ نے مزید ہمیں پریشان کیا تو ہم رو دیں گے اب۔ خبردار، میں پچھتانے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ کوشش بھی مت کرنا بٹر فلائی رونے کی۔ ارشن نے ڈریسنگ پر پڑی ریڈ بلڈ کلر کی لپسٹک اٹھائی اور تبھی اس کی تھوڑی ہاتھ سے تھام کر وہ ریڈ بلڈ لپسٹک نفاست سے اس کے نرم ہونٹ پر لگا دی۔ پرفیکٹ، ارشن نے شرارت سے کہا۔ ارشن پلیز چلیں نا باقی کا پروگرام آپ بعد میں واپس آ کر بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ وہ جذبات میں چھٹپٹا کر کچھ غلط بول بیٹھی، مگر ارشن کا بے اختیار قہقہا سن کر احساس ہونے پر اپنے لب ہوس میں بری طرح پیوست کر کے آنکھیں شدت سے بند کر لیں۔ اپنی بات پر قائم رہنا بٹر فلائی، کیونکہ واپس میں نے یہیں سے کنٹینیو کرنا ہے۔ وہ معائنہ خیزی سے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتا بولا تو دیا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہاں، جیسے ہمارے کہنے سے پہلے تو آپ اپنی من مانی کرنے ہی نہیں والے تھے نا؟ دیا نے اس کے کندھے پر مکہ رسید کیا تو وہ پھر مسکرایا۔ تو پھر اب اچھی طرح جانتی ہو تو کیوں گھبرا رہی ہو؟ ارشن نے ایک اہم سوال پوچھا، مگر دیا کے جواب دینے سے پہلے ہی بینا نے دروازے سے جھانک کر اس کی مشکل آسان کی۔ میرا خیال ہے نکاح آج ڈاکٹر صاحب کا ہے تو یہ چوچلے بینی کو لڑھانے چاہئیں، یا آپ لوگ کس خوشی میں یہاں کون سے مذاکرات میں مصروف ہیں؟ بینا کے شوشے پر دیا تو سر نہ اٹھا سکی، البتہ ارشن نے اسے بری طرح گھورا تھا۔ اسے بینا کی جانب متوجہ دیکھ کر وہ گھبرائی سے سیکنڈز میں اس کی آغوش سے نکل کر باہر بھاگ کر غائب ہوئی تھی۔ ارشن اب دانت نکالتی بینا کی جانب متوجہ ہوا۔ سارے رومانس کا کچرا ہو گیا، بینا نے اسے چھیڑا۔ ویسے کافی دن سے کسی نے جھوٹی گواہی نہیں دی تو میرے ہاتھ میں جانے کیوں سوئی دھاگے کو پکڑنے کی خارش سی ہو رہی ہے؟ ارشن نے انتہائی سنجیدگی سے کہتا بینا کی جانب بڑھا تھا۔ ظالم جلاد کہیں کا، خدا ایسا بھائی کسی کو دشمن کو بھی نہ دے۔ بینا کانوں کو ہاتھ لگاتی وہاں سے بھاگی تھی۔